بھٹکل نیشنل ہائی وے 66 پر ٹریفک بدنظمی سے حادثات کا خدشہ، رانگ سائڈ ڈرائیونگ، غیر قانونی پارکنگ، سروس روڈ کی خستہ حالی پر انتظامیہ کی خاموشی سے شہری شدید پریشان، فوری کارروائی کا مطالبہ۔ اتراکھنڈ میں دل دہلا دینے والا حادثہ، بارش کے درمیان تیز بہاؤ کے ساتھ پائپ میں جا گھسا 6 سالہ معصوم، ریسکیو میں ناکامی کے بعد تڑپ تڑپ کر بچے کی دردناک موت، انتظامیہ کی غفلت پر لوگوں میں شدید غم و غصہ۔ فرقہ واریت کے خلاف جمعیت علماء ہند کی ملک گیر تحریک کا آغاز، مولانا ارشد مدنی بولے، نفرت نہیں محبت سے مضبوط ہوگا ہندوستان، محبت، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کے فروغ پر دیا زور۔ تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے احتجاج پر بیٹھے سونم وانگ چک کو جنتر منتر سے جبراً ہٹا کر صفدرجنگ اسپتال منتقل کیے جانے سے اہلیہ پریشان، بولی ہمیں صفدرجنگ اسپتال پر اعتماد نہیں، ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر دوسرے نجی اسپتال میں علاج کے لیے طلب کی اجازت۔ اب 20 مارچ کو سونم وانگ چک کی جگہ ان کی اہلیہ کریں گی پارلیمنٹ مارچ کی قیادت۔ جوہر یونیورسٹی انہدام نوٹس پر اسد الدین اویسی، یوگی حکومت پر حملہ آور، بولے مسلمانوں کو تعلیم سے محروم رکھنا بی جے پی کا مقصد۔ کئی مسلم تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں سمیت انسانی حقوق تنظیموں نے انہدام روکنے کا کیا ہے مطالبہ۔ کہ مرکزی حکومت کا ڈیٹا ہے، صرف 4% اتر پردیش کے مسلمان گریجویٹ ہوتے ہیں۔ 1834 یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں اتر پردیش میں، کتنے مسلمان ہیں؟ 55 مسلمان ہیں خالی یونیورسٹی کے ٹیچر۔ بتاؤ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ آج ان 3000 بچے جو رامپور کی جوہر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بات لوگوں کے سامنے آ گئی کہ مسجد کو روکنا ہے جانے سے، مدرسے میں نہیں جانا علم حاصل کرنے کے لیے، حجاب نہیں پہننا، سر پہ ٹوپی داڑھی نہیں رہنا، کالج جا کر تعلیم حاصل نہیں کرنا۔ یہ حکومت بی جے پی آر ایس ایس کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم کو ہر دروازہ ہمارا بند کر دیا جائے۔ کرناٹک میں ہیلتھ کیئر اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ہنگامی اجلاس، کرناٹک حکومت کا اسکولوں اور اسپتالوں کی کینٹینوں میں جنک فوڈ کی فروخت پر مکمل پابندی کا فیصلہ، وزیر صحت یو ٹی قادر کا فوڈ کمپنیوں کو سخت انتباہ۔ یو اے پی اے کیس میں کشمیری انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز اور صحافی عرفان معراج کو بڑی راحت، عدالت سے ضمانت منظور، طویل حراست کے بعد جیل سے رہائی کا راستہ صاف، 4 سال سے جیل میں ہیں خرم پرویز۔ ٹی ایم سی کے باغی رہنماؤں پر ابھیشیک بنرجی کی شدید تنقید، بولے اصولوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے ڈر سے باغیوں نے کی تھی بغاوت، بولے اگر مخلص ہیں تو ایک بار پھر کھڑے ہو جائیں ممتا بنرجی کے ساتھ، کہا میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دینے کو تیار۔ احمد آباد کی پٹاخہ فیکٹری میں ہولناک دھماکہ، 8 مزدوروں کی موت، فیکٹری میں دھماکے سے 50 میٹر دور تک بکھر گئی لاشیں، وزیر اعظم مودی کا اظہار افسوس، مالی امداد کا بھی اعلان۔ جموں کشمیر کے راجوری میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی تباہ کاری، کئی نشیبی علاقے ڈوبے، دکانوں اور مکانات میں پانی داخل۔ پونچھ میں سیلاب کے بعد 3 افراد ہلاک، 8 تاحال لاپتہ۔ رام مندر ٹرسٹ معاملہ، کھڑگے اور راہل گاندھی کا مودی حکومت کو خط، آر ایس ایس اور وی ایچ پی لیڈران پر مشتمل ٹرسٹ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ، لکھا خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں لاکھوں عقیدت مند۔ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن سے قبل سیاسی بھوچال، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کا بڑا فیصلہ، ادھو کے باغی ارکان پارلیمنٹ کے شندے دھڑے میں شمولیت کو دی منظوری، ٹی ایم سی کے 20 باغی اراکین کے لیے پارلیمنٹ میں ملی الگ جگہ، ادھو گروپ نے اسپیکر پر جمہوری اصولوں اور آئینی اقدار کو پامال کرنے کا لگایا الزام۔ اردن پر ایرانی حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک، 1 لاپتہ۔ فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے ایران پر مزید حملے، ابنائے ہرمز اور IRGC کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا امریکہ کا دعویٰ۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمت نامہ ختم ہونے پر ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، MOU پر ٹرمپ کے دستخط کو بے معنی قرار دیا، بولے امریکہ پر کبھی نہیں رہا اعتماد، فوجی اور سفارتی محاذ پر جنگ تیز کرنے کا بھی اعلان۔ سفارتی محاذ پر بھی امریکہ اور جنگ کے مابین جنگ جاری، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ پر امریکی عوام کو پیغام، بولے اسرائیل مخالف آوازوں کو کچلنے کے لیے خود امریکی فنڈ کا ہو رہا ہے استعمال۔
روس اور یوکرین جنگ میں شدت، تامبوف اور ماسکو کے گوداموں پر یوکرینی ڈرون حملہ، 7 ملازمین ہلاک، 49 زخمی، زیلنسکی کا روس کے فوجی سپلائی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، غزہ میں صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، رہائشی اپارٹمنٹس ملبے کا ڈھیر، خاتون اور 3 بچوں سمیت مزید 11 فلسطینی شہید، جنگ بندی کے بعد شہداء کی تعداد 1150 سے تجاوز۔ بٹکل کے معروف تاجر عبدالباری کولا کے انتقال پر سیدنا عمیر جمعہ مسجد میں تعزیتی نشست کا انعقاد، مقررین نے مرحوم کی زندگی کو عبادت گزاری، صلہ رحمی اور سماجی خدمات کا روشن باب قرار دیا، اوصاف کا تذکرہ کر ان کے لیے مانگی گئی مغفرت کی دعائیں۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔